الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اے ایمان والوں، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے، یہ ہمارے لیے سعادت کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم جیسوں کو براہ راست خطاب فرمایا، اے ایمان والوں۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی بہت بڑا بادشاہ کسی فقیر آدمی سے، گدا گاڑی والے سے، کسی جوتا سینے والے سے، کسی ریڑھی ٹھیلے والے سے براہ راست آ کر گفتگو کرے، تکلم کرے، خطاب کرے اور براہ راست سے کسی کام کرے، اس آدمی کو کتنی خوشی ہوتی ہے کہ ملک کے بادشاہ نے، ملک کے صدر نے مجھ سے بات کی ہے۔ تو بس ہم بھی ایسا ہی سمجھیں کہ ہم جیسے ناچیز، حقیر، فقیر اور کم ترین مخلوق سے اللہ تعالیٰ نے براہ راست خطاب فرمایا اور ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ اور پھر جو خطاب کا صیغہ استعمال کیا، لفظ استعمال کیا، وہ بھی اپنائیت کا اظہار کر رہا ہے۔ اس کے اندر بھی ایک خاص قسم کی محبت چھپی ہوئی ہے، ایک خاص قسم کا تعلق چھپا ہوا ہے۔ جیسے باپ اپنے بیٹے سے کہتا ہے کہ بیٹا یہ کام کر لو، تو بیٹے کو کام تو کرتا ہے، لیکن وہ لفظ سن کر بیٹا کا خوش ہو جاتا ہے کہ باپ نے مجھے بیٹا کچھ فرمایا، بولا۔ حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ، مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ کے ہاں ان کے گھر جاتے تو ان کی جو والدہ محترمہ تھی مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ کی، وہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ کی ممانی تھی۔ تو یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب علامہ شبیر احمد عثمانی علامہ بن چکے تھے۔ کوئی انہیں علامہ کہتا تھا، کوئی انہیں مولانا کہتا تھا، کوئی انہیں مفتی کہتا تھا، کوئی مفکر کہتا تھا، بڑے بڑے القابات کے ساتھ انہیں پکارا جاتا تھا۔ فرماتے تھے یہ سارے القاب تو ہیں، لیکن اب مجھے بیٹا کہنے والا کوئی نہیں ہے۔ اور فرماتے تھے کہ میں سال میں ایک دفعہ مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ کے ہاں چکر لگاتا ہوں، وہاں میری ممانی صاحبہ ہیں، تو ان سے جب ایک دفعہ ملاقات ہوئی تو انہوں نے بات کے دوران کہا، ہاں بیٹا ایسا ہی ہے۔ ان کے منہ سے وہ جو بیٹا کا لفظ نکلا، اس کو مجھے اتنی لذت آئی کہ میں ہر سال وہ بیٹا کا لفظ سننے جاتا ہوں، تاکہ ان سے حالات وغیرہ بھی پوچھ لیے جائیں اور ساتھ ساتھ اس تعلق اور اپنائیت کی لذت بھی محسوس ہو جائے۔ فرمایا کہ میں ہر سال ان سے وہ بیٹا کا لفظ سننے جاتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی یہاں
اپنائیت کا اظہار کیا، محبت کا اظہار کیا۔ ارشاد فرمایا اے ایمان والو، اے وہ لوگوں جو مجھے اپنا رب مان چکے ہو، اے وہ لوگوں جو مجھے اپنا خالق مالک مان چکے ہو، اپنا معبود تسلیم کر چکے ہو، میرا ایک حکم ہے، میری طرف سے ایک آرڈر ہے، کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے۔ اب دل میں خیال آتا ہے یا آ سکتا ہے کہ روزے کیوں فرض کیے گئے؟ روزے ہمارے اوپر کیوں فرض کیے گئے؟ 11 ماہ اللہ تعالیٰ ہمیں کھلاتے ہیں پلاتے ہیں، کیا فنڈ کم ہو گیا تھا؟ کھانے پر پابندی لگ گئی؟ اللہ معاف کرے کوئی اور اس قسم کا خزانے میں کمی آ گئی؟ نہیں، رمضان میں رزق میں برکت ہوتی ہے، رزق کی کمی نہیں ہے، کوئی اور معاملہ نہیں ہے۔ یا دل میں یہ سوال پیدا ہو سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ شاید ہم سے ناراض ہو گئے ہوں کہ میرے بندو تم نے 11 ماہ کھایا پیا لیکن میرا شکر ادا نہیں کیا، بتاؤ 1 ماہ جو ہے روزہ رکھو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نہیں، ایسی بھی کوئی بات نہیں، کسی کی چیز کی کمی بھی نہیں، کسی چیز کی تنگی بھی نہیں، اور میں اللہ تم لوگوں سے ناراض بھی نہیں ہوں، بلکہ ارشاد فرمایا اے میرے بندو، اے میرے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں، اور یہ کوئی نئی بات نہیں، کتب کما کتب علی الذین من قبلکم، تم سے جو پہلے امتیں گزری ہیں ان پر بھی فرض تھے، ان پر بھی فرض تھے، اس لیے تمہارے اوپر بھی فرض ہے۔ اور اس کا مقصد ہے کیوں فرض کیے گئے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اگر ہم قرآن مجید میں دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جتنی بھی عبادات اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے احکام اوامر ہیں، ان تمام کا لب لباب اور حاصل حصول یہ ہے کہ بندے کے اندر تقوی پرہیزگاری آ جائے، بندے کے اندر تقوی آ جائے، پرہیزگاری آ جائے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم، اے لوگو اپنے اس پروردگار کی عبادت کرو جس نے تمہیں بھی پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا۔ اس پروردگار کی، اس مالک اور خالق کی عبادت کرو۔ کیوں کرو؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر پرہیزگاری آ جائے۔ چنانچہ عبادت سے تقوی آتا ہے، پرہیزگاری آتی ہے، انسان مٹتا ہے اور انسان کے اندر تواضع آتی ہے، خوف خدا پیدا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ جب خوف خدا پیدا ہو تو یہی تقوی ہے، انسان گناہوں سے بچتا ہے۔ اسی طرح ارشاد فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، شعائر اللہ کی تعظیم کا حکم دیا۔ شعائر اللہ، صفا مروہ شعائر اللہ، بیت اللہ شعائر اللہ، مسجد نبوی شعائر اللہ، اذان نماز روزہ شعائر اللہ، کلمہ شعائر اللہ، اولیاء اللہ شعائر اللہ۔ فرمایا کہ یہ جو شعائر اللہ ہیں، اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، یا یوں سمجھے کہ جن چیزوں کی نسبت اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے، اولیاء اللہ، بیت اللہ، کلام اللہ، روح اللہ، جن کی نسبت اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ کی چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، ان کی تعظیم کرو، ان کی عظمت اپنے دلوں میں بٹھاؤ، ان کا ادب احترام کرو۔ کیوں؟ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، یہ دلوں کا تقوی ہے، یہ دلوں کا تقوی ہے۔ تو پتہ چلا کہ شعائر اللہ کی تعظیم سے بھی مقصود تقوی اور پرہیزگاری کی زندگی ہے۔ اسی طرح لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى، 2 مسجدوں کی مثال دی گئی،
کہ ایک مسجد کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی اور ایک مسجد کی بنیاد تقوی کے بغیر ہے، تو ان دونوں میں سے کون سی افضل ہے؟ تو اس میں ترغیب ہے اس بات کی کہ جو مسجد تقوی کی، جس کی بنیاد تقوی پر ہے، پرہیزگاری پر ہے، اخلاص پر ہے، وہ زیادہ افضل ہے۔ تو آپ مسجد تعمیر کریں، مدرسہ بنائیں، کوئی نیک کام کریں، بنیاد اس کی تقوی پر ہونی چاہیے، اخلاص اور للہیت پر ہونی چاہیے۔ تو دنیا کے اندر جتنے بھی ہم نیک کام کریں، رفائی کام کریں اور اچھے کام کریں، نیک کام کریں، ان تمام کے اندر بنیاد اگر تقوی ہے تو وہ کام اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول ہے۔ اگر بنیاد میں تقوی کا یہ سیمٹ موجود نہیں ہے تو وہ بنیاد کمزور ہے، گویا وہ مکان بے بنیاد ہے، وہ گر جائے گا۔ تو تقوی کو بنیاد بنانا ضروری ہے۔ اس لیے یہ حکم دیا کہ تم روزے رکھو، روزے کا مقصد بھی تقوی ہے، اس کے اندر بھی تقوی ہے، اس سے تقوی اور پرہیزگاری پیدا ہوتی ہے۔ اب تقوی کیا چیز ہے؟ گناہوں سے بچنے کا نام تقوی ہے۔ مثال کے طور پر بندے کو کسی سے حسد ہوتا ہے تو وہ اس کے خلاف جو ہے اقدام کرتا ہے، ہاتھ اٹھاتا ہے، تدبیریں کرتا ہے۔ جیسے قابیل اور حابیل، سیدنا آدم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، تو ایک بھائی کو دوسرے بھائی سے حسد ہو گیا تھا، اس بات سے کہ اس کی بیوی زیادہ خوبصورت ہے، میری زیادہ خوبصورت نہیں۔ حسد ہوا تو پہلے تو اس نے کوشش کی اس کو حاصل کرنے کی، لیکن جب وہ حاصل نہ ہوئی اور کوئی بات نہ بنی تو اس نے کہا کہ اب اس کو نہ مار دیتے ہیں۔ قابیل نے یہ سوچا کہ حابیل کو قتل کر دیتے ہیں، پھر اس کی بیوی میرے پاس آ جائے گی۔ تو حسد کی وجہ سے وہ اسے قتل کرنے پر آمادہ ہو گیا، اس کے ساتھ زیادتی کرنے پر آمادہ ہو گیا۔ چنانچہ جب وہ اسے قتل کرنے آیا، ہاتھ اٹھایا تو حابیل کہنے لگا لَإِن بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي، اگر تو نے مجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ اٹھایا ہے، اقدام کیا ہے، میں تو نہیں کروں گا۔ مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ، میں تو نہیں کروں گا۔ کیوں نہیں کروں گا؟ اس لیے نہیں کروں گا کہ انی اخاف اللہ، میں تو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں۔ تو یہ ہے تقوی۔ جب انسان کے اندر تقوی ہوتا ہے تو انسان حسد کی وجہ سے ہونے والے گناہوں سے بچ جاتا ہے، اور تقوی نہ ہو تو انسان گناہ کرتا جاتا ہے، ہر ایک کے ساتھ انسان زیادتی کرتا ہے۔ کچھ گناہ ہوتے ہیں شہوت کی وجہ سے، جیسے زلیخا نے سیدنا یوسف علیہ السلام کو ورغلانے کی کوشش کی، دروازے بند کر دیے، تمام وسائل حالات پیدا کر دیے اور ان کو گناہ میں مبتلا کرنے کی پوری کوشش کی، اور آخر میں کہنے لگی قالت حیت لک، تم سے کہہ رہی ہوں آ جاؤ۔ سیدنا یوسف علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نہیں، معاذ اللہ، اللہ کی پناہ۔ کیوں؟ دل میں تقوی تھا، خوف خدا تھا اور گناہ سے بچے۔ تو اگر تقوی ہو تو پھر شہوت سے ہونے والے تمام گناہ بھی انسان نہیں کرتا۔ حضرت اکبر تھانوی رحمہ اللہ نے یہ بات لکھی ہے کہ گناہوں کے دو سبب، یا باہ یا جا، یا حب باہ یا حب جا، یا تو انسان باہ کی وجہ سے، شہوت کی وجہ سے گناہ کرتا ہے، یا جاہ مرتبے یا مرتبے کی محبت کی وجہ سے انسان گناہ کرتا ہے۔ تو اگر تقوی ہو تو انسان ان گناہوں سے بھی بچتا ہے۔ اسی طرح کچھ گناہ ہوتے ہیں حرص کی وجہ سے، جیسے کچھ لوگوں نے قارون کا مال اور اس کے خزانے دیکھ کر حسرت ظاہر کی، یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، ہائے کاش ہمارے پاس بھی قارون جیسا مال ہوتا، اتنے خزانے ہوتے، اتنی چابیاں ہوتی، یہ ہوتا وہ ہوتا۔ تو جو اس وقت کے علماء تھے، صاحب علم تھے،
جاننے والے تھے، انہوں نے کیا کہا؟ قال الذین اوتوا العلم ویلکم ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا، تمہیں ہلاکت ہو، اللہ کا اجر و ثواب اس مال و متاع سے اور ان خزانوں سے کئی درجے تمہارے لیے زیادہ افضل ہے، اس کے پیچھے کیا پڑتے ہو؟ تو ان علماء کے دل میں تقویٰ تھا، پرہیزگاری تھی، اللہ کا ڈر تھا، تو وہ حرص کے گناہ سے خود بھی بچے اور دوسروں کو بھی بچانے کے لیے کوشش کی۔ تو تقویٰ ہو تو پھر انسان حرص والے گناہ بھی نہیں کرتا، تقویٰ ہو انسان کی آنکھ محفوظ رہتی ہے، کان گناہوں سے محفوظ رہتے ہیں، دل و دماغ اور زبان گناہوں سے محفوظ رہتی ہے۔ اس لیے حکم دیا کہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے تاکہ تم تقوی کو حاصل کرو، پرہیزگاری کو حاصل کرو، گناہوں سے بچ کرو۔ حدیث شریف میں یہ حکم دیا کہ اگر تمہیں کوئی کہے کہ روزے کے اندر تمہارے ساتھ کوئی جھگڑا کرے، بات مباحثہ کرے اور ایسے حالات پیدا کرے، تو تم اسے کہو فلیقل انی صائم، جھگڑا نہ کرو، آگے سے مقابلہ نہ کرو، بلکہ بولو انی صائم، میں روزہ دار ہوں، میں اپنے روزے کو خراب نہیں کرنا چاہتا، میں اپنے روزے کو برباد نہیں کرنا چاہتا۔ روزے کے اندر تم جھگڑا نہ کرو، پر ارشاد فرمایا روزے کے اندر غیبت نہ کرو، روزے کے اندر بد نظری نہ کرو، کانوں سے غلط نہ سنو۔ حضرت دامت برکاتہم نے ایک موقع پر لکھا ہے کہ روزے کا کمال یہ ہے کہ انسان کے تمام اعضاء روزے کے اندر گناہوں سے محفوظ رہے۔ جس نے روزہ رکھا صرف کھانے پینے کا، باقی تمام اعضاء سے تمام گناہ ہو رہے ہیں، تو اس کا کیا روزہ ہے؟ تو کامل روزہ اس وقت ہوگا جس وقت ہم اس بات کی پوری نگرانی کریں کہ صبح سے شام تک کسی عضو سے، کسی ہمارے بدن کے اعضاء میں سے کسی بھی جز سے ادنا گناہ بھی نہ ہو۔ یہ روزے کا کمال ہے، تو اس کو حاصل کرنا چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل به، جس بندے نے جھوٹ بولنا نہ چھوڑا، جھوٹ پر عمل کرنا نہ چھوڑا، اللہ تعالیٰ کو اس سے کوئی پرواہ نہیں کہ وہ بھوکا اور پیاسا رہے، اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکے اور پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ جھوٹ کو چھوڑو، فریب سے بچو، دھوکے سے بچو۔ یہ کیا روزہ ہوا کہ روزہ بھی رکھا ہوا ہے، جھوٹ بھی بولا جا رہا ہے، دھوکہ بھی دیا جا رہا ہے، اور گاہکوں کے سامنے جھوٹی قسمیں دکھائی جا رہی، تو یہ کوئی روزہ نہ ہوا۔ اور پھر نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو ان کے روزے میں سے سوائے پورا دن بھوکا رہنے کے اور کچھ بھی نہیں ملتا، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں ساری رات قیام کرتے ہیں لیکن رات کو جاگنے اور تھکنے کے بغیر انہیں کچھ بھی نہیں ملتا۔ تو اس لیے رات کو اگر جاگیں تو ایسا جاگیں کہ اس کا ثواب ملے، دن کو روزہ رکھیں تو ایسا رکھیں کہ اس کا کوئی ثواب بھی ہو، حاصل حصول بھی ہو۔ روزے کے کئی فائدے ہیں۔ اس روزے سے انسان کی روح کو تقویت ملتی ہے۔ دراصل انسان دو چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک ہمارا یہ جسم ہے اور ایک اس کے اندر روح ہے۔ روح اگر جسم سے جدا ہو جائے تو کہتے ہیں بندہ مر گیا ہے، موت آ جاتی ہے۔ تو ان روح اور جسم دونوں کا آپس میں جوڑ اور تعلق، اس چیز کا نام زندگی ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ جو جسم ہے یہ مادہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی غذا بھی مادے سے بنائی ہے، زمین سے بنائی ہے، اور جو روح ہے یہ لطیف چیز ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی غذا بھی لطیف بنائی ہے جو آسمانوں سے آتی ہے، روحانی غذا، ذکر فکر، فیوزات، تجلیات، یہ روح کی غذائیں ہیں۔ تو اگر بندہ جسم کے اوپر محنت کرے، جسم کو غذا کھلائے، جسم تو قوی ہو جاتا ہے، موٹا ہو جاتا ہے، بڑھ جاتا ہے، لیکن روح اس کے مقابلے میں کمزور پڑ جاتی ہے۔
اور اگر انسان کچھ بھوکا رہے، اپنے جسم کو محنت، مشقت اور مجاہدے میں ڈالے اور نیکی، عبادت، تقوی، ذکر فکر زیادہ کرے تو روح قوی ہو جاتی ہے، جسم اس کے مقابلے میں کمزور رہتا ہے۔ اور پھر جسم کے اندر اللہ تعالیٰ نے حیوانی صفات رکھی ہیں اور روح کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں والی نورانی صفات رکھی ہیں۔ جس بندے کا جسم قوی ہو، روح کمزور ہو، اس میں حیوانی صفات کا غلبہ ہوتا ہے۔ اس کی زندگی کا اکثر حصہ جانوروں کے مشابہ ہوتا ہے، جانوروں کی طلب پر ہوتا ہے۔ اور جس بندے کی روح قوی ہو، روح غالب ہو، اس بندے کی زندگی میں ملکوتی صفات، نورانی صفات کا زیادہ غلبہ ہوتا ہے۔ اس بندے کی زندگی پاکیزہ ہوتی ہے، فرشتوں والی صفات اس بندے میں آ جاتی ہے۔ وہ چلتا پھرتا جو ہے یہ ایک فرشتہ ہوتا ہے۔ تو روزے کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ خوبی رکھی ہے کہ جب انسان ایک ماہ کے لیے بھوکا پیاسا رہنے کی مشق کرتا ہے تو انسان کی روح کو تقویت ملتی ہے اور انسان کے اندر ملکوتی اور نورانی صفات پیدا ہوتی ہے۔ تو ان کو حاصل کرنے کی، پیدا کرنے کی کوشش بھی کرنی چاہیے، نیت بھی کرنی چاہیے۔ ایک فائدہ روزے کا یہ ہے کہ اس سے انسان کو بھوک سے واقفیت ملتی ہے۔ کتنے لوگ دنیا میں ایسے ہیں جنہیں بھوک کا احساس ہی نہیں کہ بھوک کیا چیز ہوتی ہے، کیونکہ کھانے پینے کے لیے اتنا وافر ہے کہ جب جی چاہا کھا لیا، جب جی چاہا پی لیا، بھوک نہیں بھی ہوتی ویسے ہی عادت پوری کرنے کے لیے کھا لیتے ہیں، تو کبھی ان کو بھوک لگتی ہی نہیں ہے۔ اور بھوک نہ لگنا یہ بھی ایک بہت بڑا نقصان اور بیماری ہے۔ بھوک لگے تو پھر انسان کے اندر کچھ نہ کچھ جو ہے غفلت دور ہوتی ہے اور عقل آتی ہے۔ ایک بزرگ بھوک کے فوائد بیان کر رہے تھے، فاقے کے فوائد بیان کر رہے تھے، تو کسی دوست نے کھڑے ہو کر کہا کہ حضرت بھوک کے بھی فائدے ہوتے ہیں؟ فرمایا ہاں، اگر فرعون کا پیٹ خالی ہوتا، اسے بھوک لگتی تو وہ کبھی بھی خدائی کے دعوے نہ کرتا۔ پیٹ جب خالی ہو تو پھر انسان کو اپنی اصلیت نظر آتی ہے۔ پیٹ بھرا ہوا ہو تو عقل جو ہے گم ہوتی ہے اور انسان جو ہے وہ نشے میں جو ہے خدائی کے دعوے کرتا ہے پھر، اور جو ہے نشے میں انسان پھر کئی گناہ کر جاتا ہے۔ تو اس لیے جو لوگ پورا سال کبھی ان کو بھوک سے واسطہ نہیں پڑتا، رمضان کے اس مہینے میں انہیں بھوک کے ساتھ آشنائی پیدا ہو جاتی ہے، تعلق اور واسطہ پیدا ہو جاتا ہے کہ یہ بھی کوئی چیز ہے، اور غفلت ان کی دور ہو جاتی ہے، کچھ نہ کچھ ان کے ہوش و حواس اپنی جگہ پہ آتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ بھوک پیاس کیسی چیز ہے؟ جب انسان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہ ہو، پینے کے لیے کچھ نہ ہو، پھر قدر آتی ہے۔ ہارون الرشید بادشاہ کا زمانہ تھا، تو انہوں نے پیاس لگی تھی شدید، گرمی کا موسم تھا، پانی منگوایا۔ کسی خادم نے پیالے میں پانی لا کر دیا تو ایک عالم اس وقت وہاں بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت ذرا رک جائیں، ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں۔ یہ پوچھیں۔ تو ان عالم صاحب نے کہا کہ اچھا یہ بتائیں کہ اگر پوری دنیا سے پانی ختم ہو جائے اور یہ ایک ہی پیالہ پانی ہو اور آپ کو شدید پیاس لگی ہوئی ہو، تو یہ بتاؤ کہ آپ کتنی قیمت دے کر اس ایک پیالے پانی کو خریدو گے؟ تو ہارون الرشید کہنے لگے کہ میں آدھی سلطنت دے کر اس ایک پیالے پانی کو خرید لوں گا۔ اچھا، پھر آپ اس کو پیئیں گے، اگر یہ پانی پھر پیشاب کے راستے سے باہر نہ نکلے، تکلیف ہو جائے، اور دنیا میں صرف ایک ہی ڈاکٹر ایسا ہو جو اس کا علاج کر سکتا ہو، تو آپ یہ بتائیں کہ آپ کتنی قیمت دے کر اپنا علاج کروائیں گے؟ تو ہارون الرشید کہنے لگے کہ پھر میں بقیہ آدھی سلطنت اسے دے کر اپنا علاج کرواؤں گا اور پیشاب کے راستے اس پانی کو نکلواؤں گا۔ تو ان عالم صاحب نے کہا کہ اس سے پتہ چلا کہ آپ کی جو سلطنت ہے یہ ساری کی ساری ایک پیالہ پانی کی قیمت بھی نہیں رکھتی، ایک پیالہ پانی کی قیمت بھی نہیں رکھتی۔ تو انہیں پھر جو ہے دنیا کی حقیقت سمجھ میں آئی۔ تو رمضان المبارک کے مہینے میں جب بندے کو بھوک پیاس لگتی ہے تو ہوش ٹھکانے آتے ہیں، غفلت دور ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی یاد آتی ہے، احساس پیدا ہوتا ہے بندے میں، بندہ بیدار ہوتا ہے۔
ذرا جھٹکا لگتا ہے، چونکتا ہے. ویسے تو 11 ماہ جو ہے ماشاءاللہ پیٹ بھرا رہتا ہے، نیند غالب ہوتی ہے اور لمبی تان کے سوئے رہتے ہیں. تو رمضان المبارک کا یہ مہینہ اس لیے مجاہدے اور تقوی کا مہینہ بھی ہے. یوں سمجھے کہ گویا رمضان المبارک ایمان کی بیٹری کو چارج کرنے کا مہینہ ہے. جیسے موبائل کی بیٹری ہم چارج کرتے ہیں تو موبائل تازہ ہو جاتا ہے، پھر وہ کافی دیر چلتا رہتا ہے. تو رمضان المبارک کے ایک مہینے میں اگر ہم اپنے دل کی بیٹری کو چارج کر لیں گے، ایمان کو تازہ کر لیں گے، تو 11 ماہ ہمارے سہولت اور آسانی کے ساتھ گزریں گے. اور اگر ہم نے غفلت کی، یہ مہینہ گزر گیا رمضان کا، چارجنگ نہ کی، بعد میں تو لائٹ بند ہو جائے گی، پھر صحیح معنوں میں ہماری بیٹری چارج نہیں ہوگی. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس مہینے کی قدر کریں اور اس کے ایک ایک لمحے سے فائدہ اٹھائیں. اللہ اکبر کبیرہ. ہارون الرشید کا ہی زمانہ تھا تو ایک عیسائی حکیم آیا یا ڈاکٹر تھا، آ کے کہنے لگا، سوال کرنے لگا کہ کیا آپ کے قرآن مجید میں طب کے اصول ہیں؟ آپ لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ قرآن میں ہر چیز کا جو ہے بیان موجود ہے، ہر چیز کی تفصیل وضاحت موجود ہے. کیا طب کے اور میڈیکل کے اصول بھی قرآن مجید میں موجود ہیں؟ تو ایک عالم کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا ہاں موجود ہیں. بھائی کیا موجود ہیں؟ تو فرمایا کہ قرآن مجید میں آتا ہے کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو لیکن اسراف نہ کرو. کیا مطلب؟ بسیار خوری نہ کرو، اتنا کھاؤ جتنی ضرورت ہے، اوور ایٹنگ نہ ہو، اوپر سے جو ہے اپنے آپ کو اوور لوڈ نہ کریں. کم کھائیں، برابر کھائیں، اتنا کھائیں کہ ابھی بھوک باقی ہو، پہلے بس کر لیں، تو پھر تمہیں کوئی بیماری نہیں لگے گی. وہ حکیم سن کے بڑے حیران پریشان ہوئے کہ واقعتاً یہ قرآن مجید نے تو صرف ایک جملے میں ساری کی ساری طب کو سمو کے رکھ دیا، کیونکہ تمام بیماریاں یہ کھانے پینے کی بے احتیاطیوں کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں. اب جو ہے کوئی شوگر کا مریض ہے تو وہ شوگر زیادہ استعمال کرتا ہے، اس وجہ سے بیمار ہوتا ہے. بلڈ پریشر والے چٹ پٹی چیزیں زیادہ استعمال کرتے ہیں، اس وجہ سے بیمار ہوتے ہیں. کولیسٹرول والے چکنائی زیادہ استعمال کرتے ہیں. تو ضرورت سے زیادہ چیز جب کھائی جاتی ہے تو پھر وہ نقصان دیتی ہے، انسان بیمار ہو جاتا ہے. پھر وہ حکیم کہنے لگا اچھا یہ بتاؤ کہ تمہاری احادیث کے اندر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کے اندر بھی طب کے بارے میں کوئی بات موجود ہے؟ تو وہ عالم کہنے لگے ہاں موجود ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تمام بیماریوں کا گھر معدہ ہے، تمام بیماریوں کا گھر معدہ ہے. اگر اس معدے کو ہم کنٹرول میں رکھیں گے اور اس کو پوری غذا ترتیب سے دیں گے تو کبھی بھی اس سے بیماریاں پیدا نہیں ہوں گی. اور اگر ہم اس میں بے احتیاطی کریں گے، پرہیز نہیں کریں گے اور اس کو جو ہے ضرورت سے زیادہ غذا دیں گے تو پھر ہم بیمار ہو جائیں گے. اور پھر ارشاد فرمایا کہ تم اپنے معدے کو اتنی غذا دو جتنی اس کی ضرورت ہے، اس سے بڑھ کر نہ دو ورنہ بیمار ہو جاؤ گے. اور تیسرا جملہ ارشاد فرمایا کہ پرہیز علاج سے بہتر ہے، پرہیز علاج سے بہتر ہے. بجائے اس کے کہ ہم کھا پی کر بیمار ہوں بعد میں علاج کروائیں، اس سے اچھا ہے کہ پہلے ہی ہم پرہیز کر لیں. تو اس لیے آج جو لوگ بیمار ہوتے ہیں، بیماریوں کی کثرت ہے، اس کی وجہ یہ کہ پرہیز نہیں کر پاتے. ڈاکٹر بتاتے رہتے ہیں یہ چیز نہ کھاؤ، وہ چیز نہ کھاؤ، لیکن وہ پھر بھی کھاتے ہیں. تو جس چیز سے ڈاکٹر نے منع کر دیا وہ ہمارے لیے اب زہر ہے. وہ مٹھائی نہیں ہے، وہ زہر ہے. وہ چکنائی نہیں ہے، وہ زہر ہے. اس سے بچنا چاہیے تاکہ ہم بیمار نہ ہوں. تو یہ بات سن کر وہ حکیم کہنے لگے کہ اللہ اکبر، یہ تو آپ کے قرآن و حدیث نے حکیم جالینوس اور جیسے بڑے بڑے لوگوں کے لیے پیچھے کچھ بھی نہیں چھوڑا. آپ کے قرآن و حدیث نے تو صرف 2 جملوں میں تمام کی تمام طب کو، تمام کی تمام میڈیکل اصولوں کو اس کے اندر جمع کر دیا. تو گویا رمضان المبارک کے مہینے کے اندر ان بیماریوں کے حوالے سے بھی ہمارے لیے ایک فائدہ ہے کہ ہمارا معدہ ہمارے کنٹرول میں آ جاتا ہے.
اس کی جو ہے غذا ترتیب سے اور بقدر ضرورت اس کو ملتی ہے تو ہم پھر صحت مند رہتے ہیں، ٹھیک رہتے ہیں۔ کئی لوگ سمجھتے ہیں زیادہ کھائیں گے تو زیادہ صحت مند ہوں گے، ایسی بات نہیں ہے۔ شیر جو ہے جنگل کے جانوروں کا بادشاہ ہے، اور کتنا طاقتور ہوتا ہے، قوی ہوتا ہے، مضبوط ہوتا ہے، چلتا ہے تو جب بندہ اس کو دیکھتا ہے اس کی باڈی کو تو دل گواہی دیتا ہے کہ واقعتاً یہ جنگل کے جانوروں کا بادشاہ کہلانے کا حقدار ہے۔ اور اس کی دہشت اور رعب اتنا ہوتا ہے کہ اس کے سامنے کوئی دوسرا جانور آتا ہے تو وہ کانپنا شروع ہو جاتا ہے صرف اس کو دیکھ کر، بلکہ کئی جانور تو ایک ایک دو دو میل کے فاصلے تک بھی اس کے قریب نہیں آ سکتے، اس کی دہشت کی وجہ سے۔ اس کی ہوا خوشبو ان کو لگتی ہے، وہ بھاگ جاتے ہیں۔ اب ذرا بندہ سوچے کہ اس شیر کی غذا کیا ہے۔ وہ ہفتے میں صرف ایک دن گوشت کھاتا ہے، باقی پورا ہفتہ کچھ نہیں کھاتا، پورے ہفتے میں صرف ایک دن کھاتا ہے۔ اور ایک چیز ہے مگر مچھ، اس کی طاقت اس شیر سے بھی زیادہ ہے۔ اس کے اعصاب اور پٹھے اتنے مضبوط ہیں کہ اگر وہ شیر کے بازو کو اپنے جبڑے میں پکڑ لے تو پھر شیر اگر اس کو چھیننے کی کوشش کرے تو اس کا بازو ٹوٹ سکتا ہے لیکن چھوٹ نہیں سکتا، اتنی طاقت ہے، لوہ ہے، وہ فولاد ہے۔ اس کی غذا کتنی ہے؟ 24 گھنٹے میں 700 گرام، 700 گرام، اور ہم ماشاءاللہ 24 گھنٹے میں 200 کلو گرام کھا جاتے ہیں۔ تو زیادہ کھانے سے کوئی طاقت اور صحت نہیں بنتی، طاقت اور صحت بنتی ہے اپنے معدے کو ترتیب کے ساتھ اور اس کی ضرورت کے مطابق غذا دینے سے۔ انسان کم کھائے لیکن طاقت والی چیز کھائے، اس سے انسان کی صحت بنتی ہے۔ اور ایک اصول یہ بھی یاد رکھیں کہ ہم جو کھانا کھاتے ہیں یہ ہم ضرورت سے بہت زیادہ کھاتے ہیں۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ ایک انسان کی غذا 24 گھنٹے میں صرف 3 کھجوریں ہیں۔ جو بندہ 3 کھجوریں 24 گھنٹے کھا لے اس کی جسمانی ضرورت پوری ہو جاتی ہے۔ باقی جو ہم کھاتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے؟ کھاتے ہیں اور پھر جا کے نکالتے ہیں، وہ جسم میں استعمال نہیں ہوتا۔ پھر ہم سوال کرتے ہیں کہ ہمیں تو بھوک لگتی ہے، پھر کیا کریں؟ تو یہ جو ہمیں بھوک لگتی ہے یہ عادتاً ہے، یہ بھوک ہماری ضرورتاً نہیں ہے، ہماری عادت بنی ہوئی ہے۔ جس وقت تک ہم جو ہے 3 روٹیاں چبا نہ لیں اس وقت تک ہم سمجھتے ہیں ابھی گزارا نہیں ہوا، تو یہ ہماری عادت خراب ہو گئی ہے۔ اس لیے بعض حکماء نے یہ لکھا کہ جب کھانا کھاؤ تو اس کو چبا چبا کے، جیسے سنت میں بھی ہے، چبا چبا کے اور آہستہ کھاؤ۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہمارا یہ جو دماغ ہے یہ اس کو گنتی کرتا ہے، کتنی دفعہ اس نے چبایا۔ اب ایک بندہ 2 روٹیوں کو 100 دفعہ چباتا ہے تو جب 100 کی گنتی پوری ہو جاتی ہے تو دماغ سگنل دیتا ہے کہ اب آپ سیر ہو گئے۔ اگر وہ 100 کی گنتی ہم آدھی روٹی پر پوری کر لیں تو یہ دماغ سگنل دے دے گا کہ آپ سیر ہو گئے۔ یہ نقطے کی بات ہے۔ تو جو بندہ آہستہ آہستہ کھائے گا، چبا چبا کے کھائے گا، وہ تھوڑی تھوڑی غذا کے ساتھ سیر ہو جائے گا۔ اور عادتاً جو ہم کھانے کے عادی بنے ہوئے ہیں اور زیادہ کھاتے ہیں اور پھر نقصان ہوتا ہے، بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں، اس سے ہمیں پناہ مل جائے گی۔ تو بہرحال بات کر رہی تھی کہ رمضان المبارک کا یہ مہینہ ہر اعتبار سے ہمارے لیے فائدے والا مہینہ ہے۔ لوگ ڈرتے ہیں، اکثریت لوگوں کی آج کل روزے نہیں رکھ رہی۔ پچھلے سالوں میں بھی ہم نے بہت لوگوں کو دیکھا وہ سمجھتے روزے ہمارے لیے نازل ہی نہیں ہوئے، کسی اور مخلوق کے لیے۔ نہ گھروں میں عورتیں روزے رکھتی ہیں، نہ مرد روزے رکھتے ہیں۔ تو یہ بہت ڈرنے کی بات ہے۔ کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اگر ہم ہیں مسلمان، ہم نے کلمہ پڑھا ہے تو دین اسلام کے 5 مین ارکان ہیں، کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ ان 5 کو کم از کم پورا کرنا پڑے گا۔ اگر ہم رمضان کے 1 مہینہ بھی روزے نہیں رکھ سکتے تو پھر ہم کس بات کے مسلمان ہیں؟ ہمیں ڈرنا چاہیے۔ اگر ہم اس طرح سر عام گناہ کریں گے، سر عام ایک فریضے کو چھوڑیں گے اور امت کی اکثریت اس میں مبتلا ہے، پھر ہم پریشان ہوتے ہیں، جی حکومتی حالات ٹھیک نہیں، ملکی حالات ٹھیک نہیں، ہنگامے ہیں، امن نہیں ہے، یہ نہیں ہے، اخراجات زیادہ ہیں، آمدنی کم ہے۔ تو ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جو مصیبت آتی ہے ہماری تو ہاتھوں کی کمائی ہے۔ یہ سب لوگ نمازوں کو زندہ کرنے والے بن جائیں، روزہ رکھنے والے بن جائیں، زکوٰۃ پوری پوری ادا کرنے والے بن جائیں،
حج اگر کسی پہ فرض ہے تو وہ کریں، اللہ تعالیٰ کے احکام کو پورا کریں، پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ رحمتوں اور برکتوں کے دروازے کیسے کھولتے ہیں۔ اس لیے دستبستہ درخواست ہے ان دوستوں سے کہ اس سے پہلے جن لوگوں نے آج تک روزے نہیں رکھے، اس سال وہ پکا عزم بالجزم کریں کہ اس سال روزے رکھنے ہیں۔ پچھلے سالوں میں بھی الحمدللہ ہم روزے کے اوپر بات کرتے رہے، انشاءاللہ آئندہ جمعہ کو بھی بیان ہوگا کہ جو لوگ روزے نہیں رکھتے ان کے بارے میں کیا ہے قرآن و حدیث میں، ان کا حشر کیا ہوگا، ان کی سزا کیا ہوگی۔ تو بعض ساتھی پچھلے سالوں میں الحمدللہ ہمیں بعد میں بیان کے بعد ملے اور انہوں نے بتایا کہ ہم نے زندگی میں کبھی ایک روزہ نہیں رکھا تھا، لیکن آج ہم توبہ کرتے ہیں سچی پکی اور ارادہ کرتے ہیں کہ آئندہ کے لیے ہم کوئی روزہ نہیں چھوڑیں گے الحمدللہ۔ تو امید ہے کہ انشاءاللہ اس سال بھی کئی دوست ایسے ملیں گے جو توبہ کریں گے اور آئندہ کے لیے روزہ رکھنے کا عہد و ارادہ کریں گے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو رمضان المبارک کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔